یہ ہے وقت میڈیا۔ مظفر نگر کے چرتھاول میں 10 جون 2025 کو قومی یکجہتی پر مبنی ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے و کبھی سمیلن کا انعقاد جشن شہپر رسول کے عنوان سے کیا گیا۔ اس موقع پر مشہور و معروف استاد شاعر ڈاکٹر صداقت دیوبندی کے مجموعہ کلام مطلع ثانی کا اجرا بھی ہوا۔ صدر مشاعرہ رہے جناب اسلام الدین صاحب، چیئرمین چرتھاول نگر پنچایت۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر سالم وفا چرتھاولی اور طاہر حسین انصاری۔ کیونکہ دو بہت معتبر نام ہمارے اس مشاعرے کے، ایک صاحب جشن اور ایک جن کی کتاب کا اجرا ہوا۔ مطلع اول جب منظر عام پر آئی تو اس کی پشت پر لکھا ہوا تھا کہ قبضہ مسجد پہ نہیں قلب پہ کرنا تھا تمہیں، تم کو آیا ہی نہیں ہم پہ حکومت کرنا۔ اس شعر کی بازگشت پورے ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہوئی۔ خلیج کے ملکوں میں بہت سارے اخبارات نے اس شعر کے اوپر تبصرے اور مضامین لکھے، لیکن چلتے چلتے یہ کارواں جب ڈاکٹر صاحب مطلع ثانی کی طرف آئے تو انہوں نے ایک دو شعر اس کتاب کے ملاحظہ فرما لیں۔ ایک جگہ تحریر کیا ہے کہ کلام پر کوئی انگلی اٹھائے کس کی مجال، کلام پر کوئی انگلی اٹھائے کس کی مجال، کتاب میری ہے اور انتصاب میں تم ہو، کتاب میری ہے اور انتصاب میں تم ہو۔ ایسا شعر وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے بہت ہی فکر و فن کو اپنے اندر ڈھال لیا ہو۔ بقول شاعر کہ پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے شیشے کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے شیشے کی چوٹ سے، لیکن بڑے شعور اور تجربے کے بعد، لیکن بڑے شعور اور تجربے کے بعد۔ ایسا شعر ڈاکٹر صداقت دیوبندی ہی کہہ سکتے ہیں۔ ایک جگہ وہ رقم تراز ہے کہ یہیں کے ہم بھی ہیں، نظریں ملا کے بات کرو، یہیں کے ہم بھی ہیں۔ پس منظر میں نہیں جا رہا، آپ جی، کیونکہ غزل کا جو شاعر ہوتا ہے وہ اشارہ و کنایہ میں بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہیں کے ہم بھی ہیں، نظریں ملا کے بات کرو، ثبوت چاہیے آ جاؤ آ کے بات کرو۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کی اسی بات کو اگر اس طرح سے کہہ دوں کہ بقول راحت اندوری کے زمین زخموں کی آباد رکھی ہے ہم نے، زمین زخموں کی آباد رکھی ہے ہم نے، بہت پرانی غزل یاد رکھی ہے ہم نے، اور پرانے قلعوں پر لکھی ہوئی عبارتیں ہیں گواہ، پرانے قلعوں پر لکھی ہوئی عبارتیں ہیں گواہ، تمہارے شہر کی بنیاد رکھی ہے ہم نے۔ میں ایسے شعر کہنے والے اس کوہنہ مشق شاعر جس کے دو شعری مجموعے بہت جلد منظر عام پر آ گئے، اور انشاءاللہ تیسرا شعری مجموعہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا یہ شعری سفر ابھی جاری ہے۔ میں ڈاکٹر صداقت دیوبندی صاحب سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور جی ڈاکٹر صداقت دیوبندی کے ایک شاگرد عالی جناب سالم وفا جو آج کے اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں، وہ ایک پگڑی، ایک شال اوڑھا کر آپ کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا نہیں بلکہ ان کا خود کا ہوگا، ہمارا سب کا ہوگا۔ لیجیے بھائی، یہ کام بھی کیجیے۔ آئیے 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 آ جاؤ۔ یہ بات لے لو۔ محترم حضرات، وقت نہیں کہتا کہ کچھ پڑھا جائے،
لیکن حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن مختصر، کیونکہ شہپر صاحب کو سننا ہے۔ یقین کیجئے جب وہ شعر آپ تک پہنچائیں گے تو آپ ان کی گہرائیوں تک جائیے، ایک ایک شعر کو دیکھیں گے کہاں سے کہاں تک بات نکلتی ہے۔ ہم جیسے شخصیات تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان سے شعر کہنا سیکھتے ہیں، صحیح معنوں میں تو بات یہ ہے۔ میں اشعار دیکھیں تنویر بھائی کہ بغیر وجہ نہیں، شعر ملازم بغیر، نور بھائی بغیر وجہ نہیں، سب کا یوں بھڑک اٹھنا، بغیر وجہ نہیں، سب کا یوں بھڑک اٹھنا، ہوا نے میرے چراغوں کو کچھ کہا ہوگا، ہوا نے میرے چراغوں کو کچھ کہا ہوگا، بغیر وجہ نہیں، سب کا یوں بھڑک اٹھنا، ہوا نے میرے چراغوں کو کچھ کہا ہوگا۔ اور ایک شعر اس کا اور دیکھ لیجئے کہ ہے خوشگوار فضا عطر سا ہوا میں ہے خوشگوار فضا عطر سا ہوا میں ہے، ضرور تیرا کہیں تذکرہ ہوا ہوگا، ضرور کہیں تیرا تذکرہ ہوا ہوگا۔ بھائی یہ شعر دیکھیے، ایک شعر کے ایک ہی شعر، سلیم بھائی وہ لمحہ گھر پہ جو آیا تھا خوشگوار کبھی، شہپر صاحب وہ لمحہ گھر پہ جو آیا تھا خوشگوار کبھی، ٹھہر سکا نہ ہوا پر سوار ایسا تھا، ہوا پر سوار ایسا تھا، ٹھہر سکا نہ ہوا پر سوار ایسا تھا۔ اور ایک مطلع کے ساتھ دو شعر اور اس کے بعد ایک ترنم سے غزل مختصر بس، کیونکہ سلیم بھائی بیٹھے ہوئے کہیں کہ بھائی تم ترنم سے نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ترنم سے پڑھو۔ بڑے اچھے اشعار خورشید بھائی نے، سلیم بھائی نے، سبھی شعراء حضرات نے پڑھے ہیں، دل خوش ہو گیا ہے۔ وہ اجنبی ہے مگر آشنا سا لگتا ہے، مگر آشنا سا لگتا ہے، وہ اجنبی ہے مگر آشنا سا لگتا ہے، میری غزل کا کوئی قافیہ سا لگتا ہے۔ ہائے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ واہ، کیا نزاکت سے شعر کہہ دیا تھا، واہ واہ واہ۔ اور شہپر صاحب کی نظر یہ دوسرا شعر کہ دل و دماغ پہ کچھ اس طرح وہ چھائے ہیں، دل و دماغ پہ کچھ اس طرح وہ چھائے ہیں کہ ذکر غیر بھی کرنا برا سا لگتا ہے، کہ ذکر غیر بھی کرنا برا سا لگتا ہے۔ محبت عنایت۔ اور ایک شعر ہاشم بھائی کہ میرا وجود ہے، سلیم بھائی میرا وجود ہے تیرے وجود سے قائم، اچھا نوازش، میرا وجود ہے تیرے وجود سے قائم، میرا وجود ہے تیرے وجود سے قائم، میں مثل عکس ہوں تو آئینہ سا لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب واہ 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 واہ، میں مثل عکس ہوں تو آئینہ سا لگتا ہے، واہ 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 واہ۔ محبت عنایت
دیکھیے محبت عنایت بس چند اشعار ترنم سے بھائی نور بھائی ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ترنم سے پڑھنا لیکن میں نے مہر لگوائی تھی کہ کمپوز میں نے کیا ہے اس میں دیکھیے کہیں سے کچھ اگر کہیں خراش آ رہی ہو لیکن آپ نے پاس کیا تھا بھائی دیکھیے قسمت کی کتابوں میں تدبیر نہیں ملتی قسمت کی کتابوں میں تدبیر کچھ ذکر تو ملتا ہے تفسیر نہیں ملتی کچھ ذکر تو ملتا ہے اور شعر دیکھیے تفسیر نہیں ملتی لمحوں سے وفا کیجئے رہنا ہے اگر صدیوں کیا مصرع جناب لمحوں رہنا ہے اگر صدیوں یوں عمر گنوانے سے توقیر ملتی زندہ باد جی ارشاد اللہ ایک تیری وفا کا ہے ایک تیری جفا کا خط ایک تیری وفا جفا کا خط تحریر ملاتا ہوں تحریر تحریر ملاتا ہوں شکریہ سلیم بھائی محبت تحریر ملاتا ہوں تحریر نہیں ملتی اور یہ شعر دیکھیے حضرات کچھ یاد نہیں آتا کیسا
میرا چہرہ کچھ یاد نہیں آتا کیسا تھا میرا چہرہ اور آنکھ پلٹتا ہوں تصویر نہیں ملتی اور آنکھ پلٹتا محبت عنایت اور شعر دیکھیے کیا ذکر کریں اس کا کیوں روئیں اسے پہ ہم کیا جس خواب کی کوئی بھی تعبیر نہیں ملتی جس خواب کی کوئی بھی مقطع ملاحظہ فرما لیجئے مانند اسیروں کے ہیں اب تو صداقت ہم مانند اسیروں کے ہیں اب تو صداقت ہم حالانکہ کسی پاؤں میں زنجیر نہیں ملتی شکریہ نوازش محبت گرم گرم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے